السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بھائیو دوستو، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العزت نے سرزمین شام کو چن رکھا ہے، منصب نبوت کے لیے بھی، شہادتوں کے لیے بھی، عظیمتوں کے لیے بھی، فتن و ملاحل کے لیے بھی، اور حشر و نشر کے لیے بھی۔ اردن، فلسطین اور شام، لبنان کا جو علاقہ ہے وہ شام کا علاقہ کہلاتا ہے۔
زمانہ قدیم میں پہلے یہ چاروں کو شام ہی کہا جاتا تھا، جو اب الگ الگ ناموں سے جن کی پہچان ہوتی ہے، اردن، شام، فلسطین اور سوریہ۔ احادیث مبارکہ کے اندر جس شام کا ذکر ہے اس سے مراد یہ پورا خطہ ہے، یہ پوری سرزمین ہے، اور اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے بڑا بابرکت بنایا ہے کہ فرشتے اس پر سایہ فگن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین کے لیے دعا فرمائی، اور یہ زمین اس لیے بھی محترم ہے کہ اس سرزمین کو شہیدوں کے لہو نے سیراب کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خون اس سرزمین پر بہت بہا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 15 سے زائد مقامات پر اس ارض شام کا ذکر کیا، اور کہیں پر اسے ارض مقدس کہا گیا، اور کہیں پر اسے مبوّع صدقین کہا گیا، اور کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو نیکوکاروں کا ورثہ کہا، اور بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے اسے بابرکت زمین کے طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ تو شام ایک ایسا خطہ ہے جو کہ قیامت تک رہے گا۔ پوری دنیا جب ختم ہو جائے گی، ہر ملک ختم ہو جائے گا، شام پھر بھی باقی رہے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا، اس وقت بھی شام ہوگا۔ طائفہ منصورہ کا جو گروہ ہوگا وہ بھی ملک شام کے اندر ہوگا۔ ناجحین اہل حق اگر ہوں گے تو وہ ارض شام پر ہوں گے۔ جب فتنوں کا دور ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر، اہل ایمان سمٹ کر ملک شام کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ جب فتنوں کا دور ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم شام کو اختیار کرو، شام کے اندر تم سکونت کو اختیار کرو۔ تو یہ شام کی جو سرزمین ہے جس میں فلسطین، بیت المقدس بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل کے جو حالات ہیں وہ ذکر فرمائے، فتنوں کا ذکر فرمایا، اور ہم سب مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ اگر تم سکونت شام کے اندر اختیار کر سکو تو تمہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی زمین ہے کہ جس کے بارے میں میری والدہ نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نور نکلا ہے کہ جس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، آپ کا تجلی تھی، آپ کا یہ دین اسلام کی یہ روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی جب آپ نے ایک پتھر کو توڑا تو آپ نے اس وقت بھی آپ کو سامنے شام کے محلات روشن دکھائے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بشارتیں سنائی ہیں کہ طوبیٰ للشام، شام کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، بشارتیں ہو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ زمین ہے، بڑی بابرکت زمین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 12 مقامات پر اس کو بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ سیدنا سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں نے گھوڑوں کو حقیر سمجھ لیا ہے اور لوگوں نے اپنے ہتھیاروں کو باندھ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب جہاد ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، جنگ کا تو ابھی آغاز ہونے والا ہے۔ میری امت میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور اللہ رب العزت اقوام کے دلوں کو اس جماعت کے تابع کر دے گا، اور اللہ رب العزت اس جماعت کو ان لوگوں کے ذریعے سے رزق دے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں پر، گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے برکت رکھی ہے، خیر باندھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے
کہ مجھے اب زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور تم تمام لوگ مختلف فرقوں میں بٹ کر بکھر کر منتشر ہو کر گروہوں کی صورت میں میری تم اتباع کرو گے اور اس وقت تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ تو یاد رکھو کہ ان حالات میں جو اہل ایمان کا جو مرکز ہوگا وہ شام ہوگا، تو تم نے دنیا سے سمٹ کر تم نے شام کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے کہ فتنوں کے زمانے کے اندر جب زمین کے اوپر مختلف گروہیں جماعتیں ہوں گی، آپس کے اندر وہ تفرقہ بازی بھی کریں گے، لڑ رہے ہوں گے، قتل و غارت خون خرابہ ہو رہا ہوگا، تو اس وقت آپ نے ترغیب دی ہے کہ تم نے اہل شام کے اندر ان کے اندر شامل ہو جانا ہے، اس جماعت کے اندر تم نے شامل ہو جانا جو حق کی جماعت ہے، اور وہ اس وقت وہ ملک شام کے اندر ہوگی۔ کیوں آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس جماعت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہوگی، اللہ رب العزت خود ان کی حفاظت کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ گروہ ہوگا اور اس کے حواری ہوں گے، اور آخری وقت میں جو اسلامی مرکز ہوگا، خلافت اسلامی کا جو مرکز ہوگا وہ یہی ارض شام ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی، حالات ہمارے سامنے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تبدیلیاں دنیا میں رونما ہوتی رہیں گی، حالات اللہ رب العزت خود بخود بنائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ہر یہودی پتھر کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، تو درخت بھی اور پتھر بھی پکار پکار کر مسلمان کو کہیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر دے۔ تو یہ اسرائیل، یہ اصل میں مقتل گاہ ہے ان یہودیوں کی۔ پوری دنیا بھر کے مسلمان، پوری دنیا بھر کے جو یہودی ہیں وہ آج اسرائیل کے جمع ہو رہے ہیں، اور پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا دل آج فلسطین کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہ فلسطین کی محبت، ارض مقدس کی محبت، مسجد اقصیٰ کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا پیمانہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اس سرزمین شام، اس سرزمین پاک مقدس سرزمین مسجد اقصیٰ کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے، اگر ہمارے دل ان کے لیے تڑپتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر ایمان باقی ہے۔ اگر تو ہمارے دل نہیں مچلتے، نہیں تڑپتے، ہمیں اس ظلم پر افسوس نہیں ہوتا، اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احتجاج نہیں کرتے، کوئی آواز بلند نہیں کرتے، ظلم کے خلاف ہم نہیں بولتے، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے۔ کہ شام جو کہ اب فسادات کی لپیٹ کے اندر ہے، ارض مقدس جس میں خون خرابہ تقریباً 2 ہفتے سے جاری ہے، کتنے سینکڑوں کے حساب سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور کتنی عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ہزاروں کے حساب سے مسلمان وہاں پر زخمی ہے، لیکن پوری دنیا بھر کے مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عوام احتجاج کرتی ہے لیکن حکمران ابھی تک خاموش ہیں۔ تو یہ اس بات کا ہمیں سب کو اعتراف ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے دل شام کے ساتھ نہیں دھڑکتے بلکہ شام دھڑک رہا ہے، اور ہمارے اعضاء، ہماری حکومتیں ساری کی ساری مفلوج ہو چکی ہیں، اور ہم اس کے متعلق بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد، یہ موضوع بیان کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ ارض شام سے متعلق جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، فرامین ہیں، وہ زندہ ہوں۔ ارض مقدس کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں، ہم آگے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، ان کے دلوں کے اندر ارض مقدس، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی محبت کو پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، یہ وہ سرزمین ہے جس زمین پر اللہ رب العزت نے ہزاروں کے حساب سے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے یہ خواہش کی، اگرچہ وہ نبی کسی دور دراز علاقے میں ہی کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں یا مبعوث ہوئے ہوں، لیکن ہر نبی کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کی موت آئے تو اس ارض مقدس کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے۔ یہاں تک کہ کچھ انبیاء جب دوسری زمینوں میں فوت ہو گئے تو انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت بھی کی تھی کہ تم جب بھی یہ علاقہ چھوڑ کر تم یہاں سے جب فلسطین کی طرف جاؤ تو میری تم ڈیڈ باڈی کو، میری لاش کو بھی تم نے اپنے ساتھ لے جانا ہے، اور بیت المقدس کی سرزمین پر تم نے مجھے جا کے دفن کرنا ہے۔
جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی مرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر کو چھوڑ کر فلسطین جاؤ گے، انبیاء کی سرزمین پر جاؤ گے، تو تم نے میری ڈیڈ باڈی کو بھی تم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور مجھے وہاں پر مدفون کرنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کا جو جسد خاکی ہے، جسد اطہر ہے، اس کو زمین کی جو مٹی ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اللہ رب العزت نے زمین کی مٹی کے اوپر انبیاء اکرام کے اجسام کو حرام کر دیا ہے، مٹی انہیں ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ انبیاء اکرام کے جسد اطہر جیسے اس وقت میں دفن کیے تھے، آج بھی اسی حالت میں زمین کے اندر اسی صحیح سلامت موجود ہوں گے۔ تو انبیاء نے خواہش کی کہ ان کو دفن کیا جائے تو سرزمین مقدس میں دفن کیا جائے، ان کی موت آئے تو اسی سرزمین مقدس میں ان کی موت آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین میں آئے تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آگے ان کی اولاد، اور یوشع علیہ السلام کا یہ علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء، طویل فہرست ہے، جو کہ اس سرزمین کے اوپر مبعوث ہوئے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ علاقہ، یہاں پر وہ پیدا ہوئے اور اسی سرزمین سے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور پھر وہ اسی سرزمین کے اوپر دمشق کے ایک سفید مینارے کے اوپر یہاں پر اتریں گے، آسمان سے زمین کے اوپر جب آئیں گے۔ تو یہ وہ خطہ ہے جس خطے کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی مقدس سرزمین ہے، کتنا یہ عظیم مقام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اگرچہ پیدا تو مکے میں ہوئے تھے، آپ کی بعثت تو مکہ کے اندر ہوئی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا تو معراج جیسے عظیم سفر کی ابتدا اسی سرزمین سے کی گئی تھی۔ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پر لے جایا گیا، وہاں پر جا کر اللہ رب العزت نے اس عظیم سفر کی ابتدا کی، اور آپ کو یہ منصب بھی عطا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سرزمین کے اوپر، اسی مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کو جماعت کروائی، امامت کا آپ کو وہاں پر شرف حاصل ہوا۔ اور یہ کتنا عظیم اجتماع ہے کہ اس کرۂ ارض کے اوپر اتنا عظیم اجتماع آج تک نہیں ہوا کہ جتنا اجتماع اس وقت ہوا معراج کے موقع پر، کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی جماعت کو اسی مسجد اقصیٰ کے اندر اکٹھا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور امامت کے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ بڑا عظیم منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس اعزاز کو بخشنے کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا وہ یہی ارض مقدس تھی، وہ یہی مسجد اقصیٰ تھی۔ یہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس زمین کے اوپر بننے والی جو مسجدیں ہیں، سب سے پہلے جو اس زمین کے اوپر مسجد بنی وہ مسجد الحرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 پہلے اس مسجد کو تخلیق کیا، اس مسجد کو بنایا، جسے فرشتوں نے بنایا تھا، اور وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی مسجد تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسجد الحرام تھی، وہ بیت اللہ تھا۔ اور پوچھا کہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ تو صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنے وقفے کے بعد یہ مسجد بنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کا وقفہ ہے، 40 سال کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ زمین کے اوپر سب سے پہلی جو مسجد انسانوں میں سے جس نے بنائی وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ ابو الانبیاء آدم علیہ السلام نے اس زمین کے اوپر فرشتوں کے بعد اس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی۔ تو یہ حدیث کا مطلب یعنی کہ یہ وہ مسجد ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیت اللہ کے بعد اس زمین پر جو دوسری مسجد بنی تھی، اللہ کا جو دوسرا گھر بنا تھا، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مسجد اقصیٰ کے جو مؤسس ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ بیت اللہ کے مؤسس ہیں۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، جس انداز سے اللہ کے حکم پر
انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی بنیادیں پر بھی دوبارہ اس کی تجدید کی تھی۔ وہ مسجد اقصیٰ کے مؤسس نہیں تھے بلکہ مجدد تھے، جیسے کہ ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ بیت اللہ کے مجدد تھے کہ انہوں نے اس کی تجدید کی تھی، نئے سرے سے اس کو بنایا تھا۔ مؤسس ان دونوں مساجد کے آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دونوں مسجدیں، ان دونوں جو مسجدوں کے جو والی و وارث ہیں، وہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی ہیں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے، کیونکہ یہ ہمارے باپ ابو الانبیاء آدم علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء ہیں بعد میں آتے رہے، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے بھی اس مسجد کی تجدید کی، اس کو بنایا۔ یہ ہماری وراثت ہے، اس کے اوپر اگر ولایت کا اگر حق ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ یہودی جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، اس کے اوپر ہمارا حق ہے، تو یہ ان کی تولیت کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی حق ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ انبیاء کے جو وارث ہیں، انبیاء کی جو دعوت کے جو وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو مرکز آپ کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت، اس پرچم کے تلے اگر کوئی اس دنیا کے اندر اگر کوئی نیچے جمع ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت کو ابھی تک اپنائے رکھا ہے۔ اور یہودی تو وہ قوم ہے جنہوں نے تو اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، جنہوں نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے آسمانی کتابیں اس کے اندر تحریفات کر دیں، جنہوں نے خون خرابہ کیا، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو کتنی بار شہید کر دیا۔ اور یہ یہودیوں کی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تمہارے جو دشمن ہیں وہ یہ یہودی ہیں۔ یہودیوں کی دشمنی ازل سے ہے، جو اب تک قائم ہے، وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ ان کے دل کے اندر کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، ارض فلسطین، ارض شام کے مسلمانوں کے حوالے سے کبھی بھی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کے دلوں کے اندر شروع سے ہی دشمنی اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بھری ہوئی ہے۔ ان کی دشمنیوں کو پہچاننا چاہیے، ان کے بارے میں نرم رویہ رکھنا یہ عظیم جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جرم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت المقدس کی محبت اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جہاں کے جو مظلوم مسلمان جو ان کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ اور یہودیوں نے تو انشاءاللہ تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے، ہمارے نبی کی پیشین گوئیاں ہیں ان کی تباہی و بربادیوں کے بارے میں، لیکن یہ ماحول بنتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا، کچھ وقت لگے گا۔ یہ ماحول اللہ رب العزت خود بنائے گا، ان کی تباہیاں ہونی ہی ہونی ہے۔ ہر مسلمان کے ہاتھوں یہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، ارض شام کے جو مسلمان ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کا جو غلبہ ہوگا تو انشاءاللہ یہودیوں کی یہ مقتل گاہ بنے گی۔ جو اسرائیل ہے، یہاں پر یہودی انشاءاللہ چن چن کر مارے جائیں گے۔ آج بھی فلسطین کے جرأت مند مسلمانوں کو دیکھیں، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اسرائیل کی فوجوں کو سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو تم افسوس کرو گے، کاش کہ ہم اسرائیل کے اندر نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اور وہ عورت اس کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرا شوہر جس کا نام مصطفیٰ تھا، وہ کہتی ہے کہ اے مصطفیٰ، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم مجھ سے پہلے اللہ کے پاس شہید ہو کر چلا گیا۔ اس عورت کے 4 بچے، اس نے کہا کہ میں اس سے وعدہ کرتی ہوں، اللہ تو اس سے وعدہ کرتی ہوں، چاروں بچوں کو اس کے باپ کے مشن کے اوپر چلاؤں گی، بچوں کو جوان کروں گی، پالوں گی، اور اس کی تربیت اس انداز سے کروں گی کہ کل کو یہ بھی مسجد اقصیٰ کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ ایسے جذبے ان کی مائیں ان کے اندر پیدا کر رہی ہیں۔ تو یہ قبلہ اول ہے، اس اعتبار سے ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16-17 مہینے اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد بھی اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان کو کم نہیں کیا گیا، بلکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی اہمیت اور شریعت اسلامی کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی محبت باقی رہے گی۔ اور مسجد اقصیٰ زمین کی پشت پر وہ واحد مسجد ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فحانت الصلاۃ فاممتہم،
کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے وہاں پر انبیاء کی جماعت کروائی تھی۔ فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ابتدا میں نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی زمین، چونکہ یہ مسجد اقصیٰ مسجد الحرام سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اتنی دور یہ مسجد ہے، تو اسی اعتبار سے اس کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی جو نام رکھنے کی وجہ تسمیہ ہے وہ مسجد الحرام کی نسبت سے ہے، اس کا نام بھی مسجد الحرام کی مناسبت سے دوری کی بنیاد پر مسجد اقصیٰ اس کا نام رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بارہا اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور یہ وہ زمین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل، قیامت سے پہلے مدینہ منورہ جب ویران ہو جائے گا، غیر آباد ہو جائے گا، تو اس وقت بیت المقدس آباد ہوگا۔ یہ زمانہ بڑی لڑائیوں کا اور فتنوں کا ہوگا، پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اور یہی وہ زمین ہے جس زمین کے اوپر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے۔ مقام لوط جو کہ ارض فلسطین کے اندر ہی ہے، جہاں پر آج اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مقام لوط پر ہی اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دجال کو قتل کریں گے۔ اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آپ نے یہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بات بتائی کہ قیامت سے قبل جو خطباء حضرات ہیں وہ ممبروں سے دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو یہ دجال کے فتنے کا جو خاتمہ ہوگا وہ بھی اسی سرزمین پر ہوگا۔ اور یہ یجوج ماجوج جس کا فتنہ پوری دنیا میں برپا ہوگا، خون خرابہ کریں گے، تو اس فتنے کا بھی خاتمہ اگر ہوگا تو اسی سرزمین شام پر ہوگا، بیت المقدس میں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا پوری زمین کے اوپر اس کا غلبہ ہوگا، پوری زمین کے اوپر اس کی حکمرانی ہوگی، سوائے 4 جگہوں کے، مسجد الحرام کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، حدود حرم میں، مسجد نبوی حدود حرم کے اندر، اور مسجد طور اور مسجد اقصیٰ، ان 4 مقامات کے علاوہ پوری دنیا کے، پوری زمین کے اوپر اس کی حکمرانی ہوگی۔ ان 4 جگہوں کے اندر مسلمان پناہ گزین ہوں گے۔ جو مسلمان ان 4 جگہوں پہ پناہ گزین ہوں گے تو دجال ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اسی مناسبت سے ہمیں اس زمین کے اوپر سے محبت ہے کہ یہ وہ زمین ہے جو کہ اسراء و معراج کی زمین ہے۔ القدس یہ وہ عظیم شہر ہے جو 3 عظیم شہروں میں سے، جس کا 3 نمبر ہے، مکہ اور مدینہ کے بعد القدس مقدس ترین شہر ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف 3 مسجدوں کے لیے تم سفر کر سکتے ہو، جو سفر تمہارے لیے بطور عبادت لکھا جائے گا۔ ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مسجد اقصیٰ افضل ہے یا مسجد نبوی افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ادا کی ہوئی 4 نمازیں میری مسجد نبوی کے اندر 1 نماز کے برابر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر 1 نماز 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر آپ مسجد اقصیٰ کے اندر 4 نمازیں ادا کریں گے تو وہ 4 نمازیں مسجد نبوی کی 1 نماز کے برابر ہوگی۔ مسجد نبوی کے اندر 1 نماز ادا کرنا 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر 1 نماز ادا کرنا 250 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے، یہ اس کا اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک آگ جب زمین کے اوپر اٹھے گی، وہ بھی سرزمین شام سے وہ آگ نکلے گی، تو تمام دنیا کے جو لوگ ہیں اس وقت وہ اس آگ کی طرف دھکیلتے ہوئے چلے جائیں گے، اور پھر وہ سرزمین پر جمع ہو جائیں گے۔ وہ آگ کی ایسی کشش ہوگی کہ تمام لوگ اس آگ کی سمت میں چلتے ہوئے آئیں گے، اور وہ آگ صبح دوپہر شام ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس آگ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دے گا۔ یہ وہ زمین ہے سرزمین شام جو کہ میدان محشر بنے گی۔ تمام دنیا کے لوگ اس سرزمین کے اوپر جمع ہوں گے، وہیں پر اللہ رب العزت میدان محشر کو قائم کر دے گا۔ اور یہ زمین منشر ہے کہ حساب کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ ہے، اور منشر ہے
کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جس جگہ پہ جمع کیا جائے گا وہ یہی سرزمین ہے. لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر اسی سرزمین پر جمع ہوں گے. ساری زمین ختم ہو جائے گی, سارے ملک ختم ہو جائیں گے, سرزمین شام پھر بھی باقی رہے گی, جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ہر ایک شخص سے بدلہ لے گی. تو اس اعتبار سے یہ زمین بڑی مقدس زمین ہے. اللہ رب العزت نے اس زمین کا قرآن مجید کے اندر تقریباً 15 سے زائد مرتبہ ذکر بھی کیا ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَىٰ أَرْضٍ الَّتِي بَارَكْنَا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہر مقامات پر اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو برکت والی زمین قرار دیا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سرزمین شام کے حوالے سے اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں. اپنے بچوں کو ہم اس ارض مقدسہ کی جو فرائض جو اس کے بارے میں فضائل ہیں, جو مناقب ہیں, ان کو بیان کریں, اس کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں, وہاں کے لوگوں سے, مسلمانوں سے محبت کریں. آج دیکھیں جو ارض شام کے اندر جو توحید پرست جو لوگ ہیں, جو موحدین ہیں, جو مومنین ہیں, وہی ان کفار کا نشانہ ہے. انہی لوگوں کو چن چن کر یہ لوگ مارتے ہیں. تو اللہ رب العزت وہاں کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر ان لوگوں کی محبت پیدا فرمائے. اور یہ مسجد اقصیٰ, اس کی فضیلت کے حوالے سے آخری حدیث سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس مسجد نبی کو تعمیر کیا تھا, اس کی تجدید کی تھی, تو تجدید سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی تھی. پہلی دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں, اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا کہ میرے بعد کسی کو تو ایسی حکومت عطا نہ کرنا, اور تیسری دعا یہ کی یا اللہ کہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے تو اس کو تو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو پہلی 2 دعائیں قبول کی, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے, اور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی عیسیٰ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے. اب جو شخص بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کرتا ہے, جاتا ہے, تو اللہ رب العزت اس ایک نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے, یہ اس کی شان ہے, یہ اس کا مقام ہے, یہ اس کا مرتبہ ہے. تو اس بیت المقدس, اس مسجد اقصیٰ کے تناظر میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, وہ کیا ذمہ داریاں ہیں کہ فلسطینیوں کے اوپر جو اس ٹائم تکلیفیں ہیں, ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھیں, کیونکہ انما المؤمنون اخوۃ, تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں, تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود بے قرار ہو جاتا ہے, پورا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے, پورا جسم بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. جب زمین کے کسی خطے پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو مضطرب ہو جانا چاہیے, بے چین ہو جانا چاہیے, ان کے لیے بے قرار ہو جانا چاہیے. ان کی تکلیف کو, ان کے دکھ کو اپنی تکلیف, اپنا دکھ سمجھنا چاہیے, اور ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرنی چاہیے. ہر اپنی نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی مدد کریں. آج جو تنظیمیں, جو ادارے ان کی مدد کے لیے کوشاں ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں. تعاون نہیں کر سکتے, کم از کم دعا کی صورت میں آپ ان فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعا میں یاد تو کر سکتے ہیں. اور ظلم کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا حق بنتا ہے, کیونکہ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور لوگوں تم اللہ سے ڈر جاؤ, اور اس آزمائش سے, اس فتنے سے, اس عذاب سے ڈرو جو تم سمجھتے ہو کہ صرف ظالموں کو ہی پہنچے گا. لا تصیبن الذین ظلموا منکم, جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے صرف خاص طور پر صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا, بلکہ نہیں, بلکہ ظلم کا ذات دینے والے اور ظلم کے اوپر خاموش رہنے والے بھی اس عذاب, اس مصیبت, اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اس بات سے ڈرو. آج ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آج اگر دنیا بھر کے مسلمان خاموش ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر آج ہم مسلمان پاکستان کے اگر لوگ آواز بلند کریں یہ سوچتے ہوئے کہ اگر آج ہم نے آواز بلند نہیں کی, کل کو یہ ہمارے اوپر بھی حملہ آور ہو جائیں گے,
تو یہ خود غرضی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اس نظریے کے تحت، اس جذبے کے تحت کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، بیت المقدس کے دشمن ہیں، مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دشمن جو فلسطین کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں، ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن بھی سمجھیں، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ بھی محبت کریں۔ یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، یہ یہودی، لتجدن اشد الناس، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اور ان کے خلاف ہمیں ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ یقولون ربنا، یہ لوگ وہاں کے جو مظلوم لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، بے کس لوگ ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ یہاں کے جو لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے اوپر مدد و نصرت پیدا فرما، نصرت بھیج، مدد کر ہماری۔ تو آج ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کی بدولت ہی، اور جو ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہم ان کے خلاف کم از کم تیاری تو کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہر وقت اپنے دشمنوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اور جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے خلاف تم ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو۔ آج ہمارے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو چکا۔ یہودی اس بات کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے اندر سے یہ جذبہ، لڑائی کا جذبہ بھی وہ ختم ہو چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اس لیے تو یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ایمان کو سمجھ لیا، چیک کر لیا۔ آج بھی جو حملے کرتے ہیں یہ ہماری غیرت کو چیک کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر کتنی کو غیرت باقی ہے، کتنی کو مسجد اقصیٰ کی محبت، حمیت باقی رہ گئی ہے۔ آج وہ اپنے امتحان کے اندر انہوں نے چیک کر لیا، دیکھ لیا کہ ہمارے اندر وہ غیرت باقی نہیں ہے۔ آج بیدار ہو جائیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، جذبہ جہاد پیدا کریں، اور ان کو سبق سکھانے کا وقت ہے۔ مسلمانوں کو متحد ہو کر، انتشار ختم کر کے، متحد ہو کر پلیٹ فارم کے تحت ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بیت المقدس کے حوالے سے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، وہاں کے جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔